تفقهوا في الحلال والحرام وإلا فأنتم أعراب۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، حلال و حرام کو سمجھو ورنہ تم بادیہ نشین عربوں کے مانند ہو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اب تیسری بات جو ہے آج کی وہ یہ ہے کہ جب انسان کوئی کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کرنے والے شخص کے لیے کچھ چیزیں مستحب ہیں اور کچھ چیزیں مکروہ ہیں اور کچھ چیزیں حرام ہیں۔ ابتدائی طور پر کچھ وہ چیزیں کہ جن کو مستحب قرار دیا گیا ہے خرید و فروخت میں، کہ خرید و فروخت کرتے وقت کچھ چیزیں مستحب ہیں کہ ان کا خیال رکھا جائے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو بھی آپ کے گاہک ہیں، گاہکوں میں قیمت کے اعتبار سے ڈفرنس نہ ڈالیں۔ کسی کو کم بتا رہے ہیں، کسی کو زیادہ بتا رہے ہیں، یہ دوست آ گیا ہے تو کم ہے، وہ رشتہ دار آ گئے تو کم ہے، وہ کوئی اجنبی آ گیا تو زیادہ ہے، وہ پاکستانی ہے تو کوئی کم ہے، تو وہ کوئی باہر کا فارنر آ گیا تو چھری اور تیز ہو گئی آپ کی، یہ کام نہ کریں۔ مستحب یہ ہے کہ قیمتوں میں گاہکوں کے درمیان فرق نہ ڈالا جائے، سوائے اس کے کہ فرق ڈالنے کی وجہ یا تو فقر ہو کہ ایک فقیر ہے تو اس لیے آپ نے کہا کہ اسے کم لے لیتا ہوں، یا مثلا فرض کریں کوئی عالم دین آیا ہے تو آپ نے اس کے علم کا احترام کرتے ہوئے آپ نے کہا میں اس سے کم لے لیتا ہوں، کوئی متقی پرہیزگار آدمی آیا تو آپ نے اس کے تقوی کا لحاظ کرتے ہوئے کہا کہ چلو اس سے میں کوئی کم لے لیتا ہوں۔ یعنی کوئی اس قسم کی چیزیں سبب بن سکتی ہیں کہ فقر ہو، تقوی ہو، علم ہو مثلاً، اما ان چیزوں کے علاوہ کسی اور چیز کو سبب بنائے، مثلا رشتہ داری کو، مثلا دوستی یاری کو، مثلا قوم و قبیلے کو، مثلا اس قسم کی چیزوں کو، تو یہ خلاف مستحب ہے۔ یہ پہلی چیز مستحبات میں۔ دوسری چیز مستحبات میں یہ ہے کہ جب آپ اپنی دکان کھولیں تو دکان بہت سے لوگ، بعض اچھی روٹینز ہیں بہت سے لوگوں کی، مثلا بعض لوگ بیٹھتے ہیں جب کاروبار شٹر اٹھاتے ہیں تو مثلا کوئی سورہ یاسین پڑھتا ہے، کوئی سورہ واقعہ پڑھتا ہے، کوئی حدیث قصہ پڑھتا ہے، کوئی دعائے توسل پڑھتا ہے، اچھی چیزیں، سب اچھی چیزیں، لیکن جو ریکمینڈڈ ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان دکان پر بیٹھے تو کلمہ شہادتین پڑھے، اور جب کسی سے معاملہ کرے اور سودا ہو جائے تو تکبیر کہے۔ اب یہ چیزیں ہمیں بہت، چلیں کلمہ شہادتین تو خود بیٹھ کر آپ نے پڑھنا ہے تو وہ انسان کو اتنا معیوب نہیں لگتا، لیکن معاملہ کرنے کے بعد تکبیریں کہنا بعض اوقات ہمیں یہ چیزیں معیوب لگتی ہیں، لیکن بالآخر یہ مستحبات میں سے۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز، جب آپ بیچنے والے ہوں تو بیچتے وقت آپ تھوڑی چیز کو زیادہ دیں۔ مثلا فرض کریں آپ کی راشن کی دکان ہے، کوئی 1 کلو آٹا لینے آئے، آپ 1 کلو کی بجائے 1 کلو مثلا 10 گرام اس کو آٹا دیں، 1 کلو 20 گرام 25 گرام آٹا دیں۔ اور جب آپ خریدنے جائیں، اب آپ خود آٹا لینے گئے ہیں مثلا، تو پورے 1 کلو کی بجائے مثلا فرض کریں 950 گرام اس سے لیں، یعنی دیتے وقت کچھ زیادہ دینا مستحب ہے اور لیتے وقت کچھ کم لینا مستحب ہے۔ یہ تیسری چیز جو مستحبات میں بیان کی گئی ہے۔ چوتھی چیز جو مستحبات میں بیان کی ہے، یہ دیکھیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اگر ہمارے معاشرے میں رائج ہوں تو واقعاً معاشرے میں بہت ساری چینجز آ سکتی ہیں، جبکہ یہ بہت ہمارے ہاں معاشرے میں عام طور پر یہ چیزیں نہیں ہیں۔ خاص طور پہ چوتھی چیز جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اس میں بہت سارے لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، جبکہ مستحب یہ ہے کہ اس بات کا لحاظ رکھا جائے، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ کہ آپ نے کوئی چیز بیچی، سامنے والا لے کر گیا، خود آیا ہے، خود لے کر گیا ہے، لیکن کسی بھی وجہ سے اب وہ لے جانے کے بعد وہ پشیمان ہو گیا اور وہ اس چیز کو واپس کرنا چاہتا ہے۔ وہ آپ کے پاس آتا ہے کہ بھائی صاحب یہ میں آپ سے مثلا فرض کریں یہ کتاب لے کر گیا ہوں،
کہ مجھے واپس کر لیں آپ کہتے ہیں بیچی ہوئی چیز واپس نہیں ہو، سختی سے آپ اس قاعدے کے اوپر کاربن ہیں. یا وہ اگر پشیمان ہو کے چیز کو واپس کرنا چاہتے تو آپ خلاصہ یہ کہ اس کو واپس نہیں لیتے. یہ نہ لینا یہ اچھی چیز نہیں ہے. اچھی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی پشیمان ہو جائے اور واپس کرنا چاہے تو آپ اس چیز کو واپس لے لیں، یہ مستحب ہے. یعنی سامنے والے کے ساتھ تھوڑی لینینسی کے ساتھ پیش آئیں، لینیٹ ہو اس چیز میں کہ اگر چلو صحیح ہے، اب آپ کہیں گے تم خود لے کر گئے تھے، تم نے اپنی مرضی سے لی، صحیح ہے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں، لیکن اب کسی بھی وجہ سے وہ چاہ رہا ہے کہ واپس کر دے. مثلا فرض کریں گھر پہنچا، اس کو پتہ چلا کہ نہیں میں پیسے غلط جگہ پہ خرچ کر دیے ہیں، اس سے زیادہ اہم چیز پہ مجھے پڑی ہوئی تھی کہ جس پہ خرچ کرنا چاہیے تھا. اب وہ آپ کے پاس آتے کہ بھائی یہ 800 روپے آپ کو میں نے دے دی، یا 800 روپے آپ واپس لے لیں، مجھے بچے کی ٹیوشن کی فیس دینی. اب آپ اٹکے ہوئے ہیں کہ نہیں میں تو واپس نہیں لوں گا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. مستحب یہ قرار دیا گیا ہے کہ اگر کوئی پشیمان ہو کر آئے تو آپ اس چیز کو واپس کر لیں. اس کو فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں اقالہ کرنا. اقالہ، الف قاف دو نقطوں والا الف لام اور ہے، اقالہ یعنی اس کی چیز کو واپس لے لینا. یہ کچھ مستحبات، 4 مستحبات ہیں جو یہاں پر بیان ہوئے ہیں. اب کچھ مکروہات ہیں کہ جو یہاں پر بیان ہوئے ہیں، بلکہ وہ کام جو مکروہ ہیں اگر آپ غور کریں تو کچھ مکروہ کام انہوں نے بیان کیے اس میں، اور کچھ اوقات ہیں کہ جس میں معاملہ کرنا مکروہ ہے وہ بیان کیا. قصابی کرنا، قصائی بننا، قصائی کے پیشے کو اختیار کرنا یہ بھی مکروہ ہے. کفن فروشی، کفن بیچنے کے پیشے کو اختیار کرنا یہ بھی مکروہ ہے. اب اس مکروہ کو دیکھتے ہوئے سارے ہی چھوڑ دیں تو پھر کچھ کے لیے واجب ہو جائے گا، واجب کفائی کے طور پر، کہ اتنے افراد کے لیے واجب ہو جائے گا. مثلا اگر بیچے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے تو پھر اتنے لوگوں پر واجب ہو جائے گا کہ جو جن کی بنا سے یہ کام جو ہے وہ مشکل حل ہوتی ہو. لیکن اگر اتنے سارے لوگ پہلے سے ہی موجود ہیں، جیسے آپ بعض اوقات اتباعات عالیہ میں جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ہر چوتھی دکان میں، ہر دوسری دکان میں، ہر دکان میں بعض اوقات کفن بیچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ پھر جب موجود ہیں بیچنے والے تو آپ کے لیے اس پیشے کو اختیار کرنا مکروہ ہے. پست لوگوں سے معاملہ کرنا، اب دیکھیں ویسے تو اگر آپ دین اور شریعت کی بات کریں تو دین اور شریعت کے حساب سے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اس میں کوئی معیار نہیں ہے پستی اور وہ. لیکن بہرحال معاشرتی اعتبار سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو معاشرتی طور پر کچھ لوگ جو ہیں وہ پست شمار ہوتے ہیں، تو ایسے افراد سے معاملہ کرنا کہ جو پست لوگ ہیں یہ مکروہ ہے. اذان صبح سے لے کر طلوع شمس کے درمیان معاملہ کرنا اس کو بھی مکروہ قرار دیا گیا. طلوع عین کے درمیان، طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک معاملہ کرنا مکروہ ہے. جو اور گندم وغیرہ طرح کی چیزوں کو بیچنا اور اس کو یعنی اپنا پیشہ بنانا یہ بھی مکروہ ہے. یعنی ظاہراً ایسا لگتا ہے کہ یہ جو کھانے پینے کی جو گندم دالیں وغیرہ اس ٹائپ کی چیزوں کو بیچنا، جو اناج ٹائپ کی چیزیں ہیں اس کو پیشے کے طور پہ اختیار کرنا یہ مکروہ ہے. اگر فرض کریں کہ ایک شخص ہے جو مثلا آپ سے یہ مائک خرید رہا ہے اور آپ سے معاملہ کر رہا ہے، اب ایک دوسرا شخص بیچ میں کودے اور اس سے زیادہ کی آفر کرے، مثلا فرض کریں میری اس سے بات ہو رہی ہے جی 100 روپے میں، وہ کہ میں سے 150 روپے لے لو. یعنی پہلے والے آدمی کے معاملے کو خراب کر کے خود بیچ میں کودنا اس کو بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ معاملات میں مکروہ ہیں. 4 چیزیں وہ ہیں کہ جو معاملات میں مستحب ہیں. اس کے بعد جو ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ، اور وہ ہے حرام معاملات. وہ چیزیں کہ جو معاملات میں حرام ہیں ان کو انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.